شہداء، بانیان مجلس و حاضرین محفل، سب کے ارواح کے لیے الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ، ثم الصلاة والسلام على من أرسله لتزكية العباد وهدايتهم إلى طريق السداد، محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وعلى عطرته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الدائمة على أعدائهم من أول يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بار دیگر بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا علی، خداوند کریم صلوات کی برکتیں دنیا و آخرت میں آپ کے ساتھ ہم سفر فرمائیں۔ پروردگار خوشبو یہ ذکر حسین دنیا میں ہر انسان تک پہنچا دے۔ پروردگار ہر انسان کو لبیک یا حسین کہنے کی توفیق عطا فرما۔ فرش عزا بچھانے والے اور زینت فرش عزا بننے والے مومنین، مومنات، علماء، سادات سب کے توفیقات خیر میں برکت عطا فرما۔ دشمنان قرآن و اسلام و اہل بیت اگر قابل اصلاح نہیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بہت سارے مریض ہیں، التماس سے دعا ہے، اس مجلس کی برکت سے خداوندہ ان سب کو شفا عطا فرما۔ صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جس موضوع پر کہ صراط مستقیم ہدایت کا راستہ، نعمت کا راستہ، نعمت والوں کا راستہ، اللہ کا راستہ، جنت کا راستہ ہے۔
قرآن میں دو طرح کی آیتیں آپ کے سامنے ہیں۔ ماہ رمضان کی دعاؤں میں نماز کے بعد آپ تلاوت فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آگے کیا ہے؟ ہدی للناس۔ ہدی للناس کا معنی ہے پوری انسانیت کے لیے ہدایت۔ سورہ بقرہ کے شروع میں کیا پڑھتے ہیں؟ ہدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت۔ ظاہراً تھوڑی دیر کے لیے ان دونوں آیات میں تضاد یا ٹکراؤ سی کیفیت نظر آتی ہے، نہیں ہے ایسا؟ مثلا کوئی آپ کے لیے میلسی والوں کے لیے فرض کرے کوئی عالم دین کتابیں لے کے آئے اور اعلان کرے کہ سب میلسی والوں کے لیے، سارے جب خوش ہو گئے تھوڑی دیر بعد اعلان کیا نہیں کاظمی سادات کے ہیں، فوراً جھگڑ پڑیں گے، کیا بات ہو گئی؟ پہلے کہا کہ چلے سادات کاظمی غیر کاظمی دیگر سادات بھی تشریف فرما ہے، پہلے کہا کہ سارے مومنین ہیں میلسی والوں کے لیے، بعد میں کہا نہیں سادات کے لیے، کہیں گے عجیب آدمی ہے، پہلے سوچ کے اعلان کرو، کبھی کچھ، ٹھیک؟ یہ آیت ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے۔ دوبارہ آواز آئی ہدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ آیا یہ تضاد نہیں ہے آپس میں؟ کہا نہیں، اس کی راہ حل قرآن کی آیات کے سائے میں ہی اللہ نے حل کیا ہے۔ پہلے ایک مثال پیش کروں، پانی ہر انسان کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر ذی روح جو جاندار ہے، انسان غیر انسان، سب کے لیے پانی ہے۔ لیکن آیا یہ بتائیے پانی کہنے سے پیاس بجھ جاتی ہے؟ نہیں۔ اس خوبصورت نہر کے کنارے آپ کھڑے ہو جائیں، پیاس بجھ جائے گی؟ کاغذ پر پانی کہنے سے پیاس بجھ جائے گی؟ ذہن میں پانی کی تصویر لانے سے پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں۔ پیاس کب بجھ جائے گی؟ جب جام اٹھائے اور لبہائے نازنین پر جام شیرین آب حیات رکھ کر جرعہ کرے تب پیاس بجھ جائے گی۔ نعرہ حیدری! قرآن اسی طرح ہے، ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین۔ پیغمبر اسلام رحمتاً للعالم ہے، رحمتاً للمومنین بھی ہے۔ قرآن بھی رحمتاً للمؤمنین بھی ہے، رحمتاً للعالمین بھی ہے۔ اہل بیت اطہار رحمتاً للمؤمنین بھی ہے، رحمتاً للعالمین بھی ہے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ پانی کی مثال آپ کے سامنے کہ ہر پیاسے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن پیاس کی ہلاکت سے وہی نجات پائے گا جو پانی پیے گا۔ نہ پینے والا نہیں بچے گا، ٹھیک؟ قرآن نے یہی انداز پیش کیا ہے، پہلے کہا ہدی للناس، آخر میں کہا ہدی للمتقین۔ بیچ میں کون آ گئے کہ ناس سے ڈائریکٹ نتیجہ متقین تک آ گیا؟ بیچ میں کون ہٹ گئے؟ آیات الہی سے جب پوچھا، کہا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کافر فلٹر ہو گئے۔ اب ہاں بہت ساری آیتوں کی فلٹریشن کارخانہ اللہ نے یہاں کھولا ہے، اب دیکھیے گا جی خوش ہو جائے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کافروں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ ناس سے پہلی استثناء نکل گئی۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فاسق بھی نکل گئے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الخائنین، خائن بھی نکل گئے۔ فاجر بھی بہت آیتیں ہیں، متعدد آیتیں ہیں، فاجر بھی نکل گئے، آیتیں ہیں۔ فاسق بھی اس استثناء ہدایت سے نکل گیا، فاسق بھی، کافر بھی، ظالم بھی، گناہگار بھی، مجرم بھی۔ یہ جب سارے رہ گئے تو رہ گئے یطہرکم تطہیرا۔ نعرہ حیدری! ہاں، وہ اطاعت والی آیت میں بھی اسی طرح ہے جو مارکہ آرا گفتگو ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول
وَأُولِي الْأَمْرِ. اب اولو الامر میں ایرے غیرے کو لایا نہیں لایا؟ آپ نے کہا نہیں ہوندہ ہے اس طرح جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ ہونا نہیں ہے. کیوں؟ پہلے اللہ جیسا ہے، نبی جیسا ہے، اولو الامر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. معصوم آپ میرے ساتھ ہیں؟ بہت گہرائی میں گئے میں. صحیح، یہ ہونا چاہیے. نہیں، جو بھی حکمران ہوگا، یزید جیسے، پلید جیسے، ولید جیسے، سارے اولو الامر. اور آپ کے ملک کا بھی ایک اولو الامر گزر گیا ہے جو آپ ہی کے فضا میں آپ کا مہمان ہوا ہے نا، گزر گیا. یہ اولو الامر. قرآن نے کہا یہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْکُمْ. ایک مرتبہ اطیعوا آیا ہے اطاعت کرو، درجنوں مرتبہ لا تطیع آیا ہے اطاعت نہ کرو. بڑا پیغام دینے جا رہا ہوں قرآن کے آیات کے حوالے سے. اطیعوا اولو الامر کی اطاعت کیجئے، لیکن کون؟ نام نہیں لیا. اب کون کون مراد نہیں ہے ان کو ہٹایا کہ اس کے اندر نہیں آ سکتے ہیں. لا تطع المنافقین. بہت سادہ بناؤں گا انشاءاللہ، کوشش کر. قرآن سے باہر نہیں. اطیعوا اطاعت کرو. کن کی؟ اولو الامر کی. ہر کسی نے اپنا رشتہ دار، قبیلہ، فیملی سارا جمع کیا، یہ اولو الامر ہے. قرآن نے کہا اگر جھگڑا ہے تو خود قرآن سے پوچھو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جب قرآن سے پوچھا تو ایک بڑی لسٹ سامنے آ گئی. اطیعوا، ایک اطیعوا کے مقابلے میں لا تعداد لا تطیع. لا یعنی نو، اطاعت نہ کرو. کون؟ لا تطع المنافقین، ہٹ گئے. لا تطع المکذبین، ہٹ گئے. لا تطع الفاسقین، ہٹ گئے. لا تطع الخائنین، ہٹ گئے. لا تطع من اغفلنا قلبہ، جن کے دل پر ہم نے مہر لگائی ہے، وہ بھی سارے تو اولو الامر میں سارے آ گئے. لیکن فلٹریشن استثناءات نے منافق بھی، کافر بھی، فاجر بھی، خائن بھی ہٹایا تو یطہرکم تطہیرا. قرآن دیکھئے، لا تطیع ایک لفظ میں اضافی بولنے کی مجھے عادت نہیں ہے. اطیعوا ایک دفعہ. لا تطیع کس کس کی؟ لا تطیع المنافقین، لا تطیع الفاسقین، لا تطیع الکاذبین، لا تطیع المسرفین، لا تطیع من اغفلنا قلبہ، جس پر مہر لگایا. کیوں؟ تیسری لسٹ آ گئی. کیوں؟ ان کی اطاعت کیوں نہ ہو؟ کہا ان اللہ، وجہ ایک لسٹ میں اس کی علت، ان اللہ لا يحب الفاسقین، لا يحب المنافقین، لا يحب الکاذبین، لا يحب الفاسقین، لا يحب الکافرین. ٹھیک؟ پھر کن کن کو یحبو؟ چوتھی لسٹ آ گئی. چوتھی لسٹ آ گئی. کن کن کو یحبو؟ ان اللہ یحب التوابین، یحب التوابین، یحب المتطہرین. توابین کو اگر محبوب خدا ہو تو جو خود باب توبہ الہی ہو. متطہرین اگر محب الہی ہو تو خود طیب و طاہر کے مصداق ہوں. یحب الصادقین، سچوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے. یحب الصابرین، صبر کرنے والے محبوب الہی ہیں. تو جو سید الصابرین ہو. یحب المتوکلین، جو عام نعمتوں میں توکل نہ کر سکے وہ 72 لاشوں میں اللہ پہ توکل کرے. ہاں کڑیاں میں لائیے. اطیعوا اطاعت کرو. کس کی؟ اولو الامر کی. ٹھیک؟ جھگڑا ہو گیا، ہر کسی نے اپنا حصہ ڈال دیا. قرآن سے پوچھا، فاسق بھی نہیں، کافر بھی نہیں، مسرف بھی نہیں، ظالم بھی نہیں، مجرم بھی نہیں. کیوں یہ نہیں؟ لا یحب، لا یحب، لا یحب، لا یحب، لا یحب. پھر کون ہونا چاہیے؟ توابین، متطہرین، متوکلین، متقین. یہ ہونا چاہیے. اب دنیا والوں، اصحاب کرام کی عظمت ہماری آنکھوں پر، سر پر
لیکن لاکھوں اصحاب میں ایک ایسا ہستی لے کے آئے جو ہاتھ میں اٹھا کے کہے یہی محبوب خدا بھی ہے، محب خدا بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلندتر صلوات۔ اب ہدن للناس میں ہر قسم کے لوگ آ گئے، وہ بھی یہی اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں نماز میں۔ ہدن للمتقین یہ بھی یہی پڑھتے ہیں، لیکن ہدایت کون حاصل کر رہا ہے؟ وہ آخری جملے سے یا آمین کہہ کے یا الحمدللہ رب العالمین کہہ کے۔ کہ نعمت سے ہدایت کون اٹھا رہا ہے وہ نتیجے میں معلوم ہوگا۔ کہ آمین کہہ رہے ہو تو ابھی اس کیٹیگری میں ہو فلٹریشن سسٹم کے اندر، اگر الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہو تو ہدن للمتقین میں آ گئے ہو۔ صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ میدان محشر میں سید الشہداء علیہ السلام کے سامعین، بانیان مجلس، زائرین حسین، ماتمداران حسین، فرش عزا بچھانے والے، نوحہ خان، ذاکر، خطیب، عاشقان سید الشہداء، خاک شفا پہ سجدہ کرنے والے سارے چن چن کے مولا خطا فرمائیں گے۔ حدیث پیش کیا تھا، آج آیت پیش کرنی۔ قرآن سے باہر نہیں ہوگی گفتگو۔ سورہ زمر آیت نمبر 73۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، زبردستی کھینچ کھینچ کے لے جایا جائے گا کافروں کو جہنم کی طرف، گروہ در گروہ۔ جہنم کون جاتا ہے؟ گرمی کے موسم میں گلگت والے ادھر پنجاب نہیں آتے ہیں۔ ایک مہینہ التماس کر کر کے سادات کی زیارت کی توفیق ہمیں ادھر نصیب ہوتی ہے۔ کسی پارک میں بغیر فیس کے آپ کو جانے نہیں دے رہے ہیں، ہر کوئی اسلام آباد جا نہیں سکتا ہے، نہیں ہے تو ہاں مشتاق سارے جہنم کی طرف کھینچ کھینچ کے لے جایا جائے گا۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، خوشی سے غم کی طرف، آزادی سے زندان کی طرف، اور اپنوں سے اغیار کی طرف، خوشی سے مصیبت کی طرف کون چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا ہے۔ کھینچ کے سیقہ، سوق کہتے ہیں جیسے آپ جانوروں کو آگے ہنکارے ہوتے ہیں پیچھے سے مار رہے ہوتے ہیں۔ ہاں قرآن میں تعبیر ہے، مولا فرماتے ہیں قرآن کچھ لوگوں کے لیے قائد ہے، کچھ کے لیے سائق ہے۔ وہی ہدن للناس اور متقین میں یہ بھی آتا ہے، جو صرف ناس ہے قرآن ان کے لیے سائق ہے، اور سائق حیوان کے لیے چاہیے، اور جو اس سے ہدایت لے لے وہ انسان ہے، اور انسان کے لیے قائد چاہیے، قرآن ان کا قائد ہے۔ ہاں یہ سیقہ زبردست اٹھا کے زبردستی مار مار کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ ٹھیک، وہ چلے گئے، مومنین کی باری آ گئی، محبین اہل بیت کی آپ کی باری آ گئی۔ یہی لفظ ادھر بھی ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ، بڑا تعجب کی، بہت عجیب ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، متقین و پرہیزگاروں کو زبردستی کھینچ کے جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ عجیب نہیں ہے؟ جنت کی طرف زبردستی، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کھینچ کھینچ کے فرشتے اٹھا اٹھا کے جنت کے دروازے کی طرف۔ آؤ جنت تیار ہے، زمزم تیار ہے، کوثر تیار ہے، حوران جنت تیار ہے۔ نہیں جاؤ گے؟ میلسی والے جب انہوں نے جنت کی نام آئے باہر ٹھہرو گے؟ نہیں، حدیث اور آیت دونوں نے کہا نہیں جائیں گے کوئی۔ کھینچیں گے، سیقہ وہی لفظ جو کافروں کے لیے استعمال ہوا ہے وہی اہل جنت کے لیے بھی استعمال ہوا۔ سیق الذین کفروا، کافروں کو کھینچ کے زبردستی لے جایا جائے گا۔ وسیق الذین اتقوا ربہم، اور پرہیزگاروں کو بھی زبردستی کھینچ کے لایا جائے گا جنت کی طرف۔ اب کھینچنے کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں پیچھے کوئی روکنے والا ہو۔ جہاں اس سے بہتر جگہ موجود ہو، جہاں اس سے بہتر ماحول ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی اللہ محمد، آل محمد۔
زمرہ کھینچ کھینچ کے لے جایا جائے گا. کیوں؟ اس آیت کے ساتھ کل والی حدیث کو ملا دیں کہ عشق سید الشہداء میں سارے ان کی گفتگو میں ٹوٹ پڑے ہوں گے. فرشتے فریاد کریں گے آئیے جنت تیار ہے، نہیں جائیں گے. کیوں؟ اتنا ذوق اور شوق اور عقل اور فکر کے نعمت سے اس مجلس نے ہمیں مالا مال کیا ہے کہ جہاں حسین ہے وہی جنت ہے. جہاں حسین ہے وہی جنت ہے. یہ صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے. فرمایا کہ اور ہدایت کی طرف کون جائے گا اسی موضوع کے اندر؟ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اسے چوڑا سینہ دے دیتا ہے. آپ سارے ہدایت یافتہ ہیں نہیں ہیں؟ سینے کی چوڑائی کتنی ہے؟ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُزِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ زَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. اور جنہیں گمراہ اللہ کرنا چاہتا ہے ان کے سینے کو اتنا تنگ کر دیتا ہے کہ گویا آسمان پر چڑھنے والے کا کتنا نفس نفس ہوگا، سانس چڑھے گا. ایسا اگر کسی کافر کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں اور محلے میں بھی اور دوست ہیں، سینے کی چوڑائی میں کوئی ہے فرق ہے؟ کیا مطلب ہے یہ؟ ہاں بہت سارے الفاظ ہیں دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے، اور بہت سارے ممبر پہ آنے والے حضرات میں استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے، آپ میں سننے کی جرأت نہ ہونے کی وجہ سے، علماء کے پاس فرصت نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو کلیدی مطالب ہیں وہ رہ جاتی ہیں. جیسے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. What is means حبل اللہ؟ کدھر ہے؟ کہاں ہے؟ یا یحییٰ خُذِ الکتاب، مضبوطی سے تھام لو. کیا مطلب ہے؟ کونوا مع الصادقین، ان کے ساتھ ہو جاؤ. کدھر ہے وہ؟ محمد رسول اللہ والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں. کہاں ہیں؟ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. یشرح صدرہ، جس کے سینے کو کھول دیا اللہ نے. کہاں کھول دیا اللہ نے؟ اور شرح صدر ہر نبی کی خواہش ہے. اولو العزم انبیاء میں حضرت موسیٰ نے سب سے پہلے درخواست کی، رب اشرح لی، میرے سینے کو کھولا کر دے. کیا مطلب؟ فرعونیت کے یلغار کو سنبھالنے والا دل و دماغ دے دے، فرعونیت کو نیست و نابود کرنے والا حوصلہ دے دے، فرعونیت کو تباہ کرنے والا دماغ دے دے. شرح لی صدری، ایک وَيَسِّرْ لِأَمْرِ، میرا کام آسان بنا. 2 وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي، مجھے فصاحت عطا فرما. 3 یا قولی، تاکہ لوگ میری بات سنیں. یہ فائل بند ہو گئی، اس دعا کی فائل بند ہو گئی. ایک اور دعا کی فائل حضرت موسیٰ نے کھول دی. وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا، مجھے ایک وزیر چاہیے، مجھے دے دے. بڑا لطف آئے گا. وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا، وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، باہر سے نہیں، اپنے گھر کا ہو. نام بھی کوئی اور، گھر والے تو بہت ہیں. ہارون ہے، اور ہارون بھی ہو سکتا ہے ادھر بہت سارے ہوں. آخی، میرا بھائی بھی ہو. اہلی، آخی، ہارون وزیرن، ای حضرت موسیٰ. جب یہ سارا حضرت ہارون کا نادرہ ڈیٹا اتنا تفصیل سے جانتے ہو تو خود کیوں نہیں بناتے ہو؟ موسیٰ کا فارم بے بھی پیش کر رہا ہے حضرت ہارون کا فارم بے بھی پیش کر رہا ہے موسیٰ، شناختی کارڈ بھی پیش کر رہا ہے، ڈومیسائل بھی پیش کر رہا ہے. یہ میرا بھائی ہے، خود بناؤ نا. اس لیے خود نہیں بنا رہا ہے. اگر وکیل بنانا ہوتا تو خود بناتا. ولی بنانا ہے تو جس نے بنانا ہے وہ بنائے. ولی بنانا ہے، معصوم بنانا ہے، حجت خدا بنانا ہے. معصوم سے کسی نے پوچھا حضرت امام رضا علیہ السلام سے، فرزند رسول یہ بتائے کہ معصوم کیوں اللہ بنائے، حجت کیوں اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے.
امام نائب رسول، اس کو کہتے ہیں فصاحت و بلاغت. 2 جملوں میں پورا ایک عشرے کا پیغام دے دی. مولا نے پوچھا امام فاسق چاہیے یا امام عادل؟ یہ ہے عقل کی بات، حکمت کی بات ہے. امام عادل چاہیے یا امام فاسق؟ کہا امام عادل چاہیے. کسی کے پیشانی پہ لکھا ہوا ہے؟ مولا کا دوسرا جملہ، کسی کی پیشانی پہ ہے؟ کہا نہیں. آپ کسی کے دل کو پڑھ سکتے ہو؟ کہا نہیں. جب پیشانی پہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے، کسی کے دل کو پڑھ بھی نہیں سکتے ہو، اور آپ کو عادل بھی چاہیے، بتا اس طبیب القلوب کے علاوہ، خالق القلب کے علاوہ کوئی بتا سکتا ہے کہ عادل ہے فاسق ہے؟ حضرت موسیٰ کے مانگنے پر ان کی وَقَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا موسیٰ، آپ کی درخواست قبول ہو گئی. لیکن میرے اور آپ کے حبیب کے لیے درخواست کے بغیر أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا ہم نے تجھے کھلا سینہ اور جو شرح صدر اللہ نے عطا کی ہے اس کا منظوم عقیدت آج شام محفل مسالمہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں. شرح صدر پیغمبر اسلام. بدترین لوگ بھی لست مرسلہ، تو کتوں آیا ہے؟ نبی نہیں ہے. میں وہاں کا لہجہ بول رہا ہوں، شمالی پنجاب کا. آپ کی یہ میٹھی سرائکی مجھے نہیں آتی، اس طرف کے لہجے کو جنگلی لہجہ کہیے یا شہری کہیے، وہ آپ کی بہت پیاری ہے. کہاں سے آیا ہے؟ لست مرسلہ، تو نبی نہیں ہے. انک لمجنون، انک لساحر. لا حول ولا، آپ نے مجھے بلایا عزت سے، میں آپ کا بھائی ہوں. ممبر پہ آنے کے بعد مولوی تم آئے ہو، جاؤ. میں خود کو سنبھالنے کی ضرور کوشش کروں گا، لیکن آپ کے الفاظ کے کنکرے سے میرے دل کا ٹوٹا ہوا شیشہ آپ کے سوری کے الفی سے بھی جڑ نہیں سکتا. ہے نا؟ یہ انسان ہے، طبیعت انسان. لوگ کہتے ہیں لست مرسلہ، نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، دیوانہ ہے. دعائیں دے رہے ہیں، پیشانی پہ شکن نہیں ہے، لغزش بھی نہیں ہے قدم میں، لرزش بھی نہیں ہے بدن میں، بد دعا بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عرب کے بدو جب کہے کہ لست مرسلہ، اوپر سے آواز آئی میرے حبیب پرواہ نہ کرنا، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، ہم نے بنا کے بھیجا ہے شاہدن و مبشرم و نذیرا، ہم نے بنا کے بھیجا. تمام نفس مطمئنہ بن کر آگے بڑھتے تھے. یہی شرح صدر امیر المومنین لا حول ولا قوة، فاطمہ زہرا، سید الشہداء، تمام ائمہ معصومین کو یہ شرح، یہ آپ کو بھی بالترتیب تھوڑا تھوڑا آپ کو بھی. شیعہ کافر بولنے دے، نہیں ہے ایسا. لکھو لکھو، دیواروں پہ لکھو شیعہ کافر، اخبارات میں لکھا شیعہ کافر، بولنے دو. شیعہ یہودی کہنے دو، یہ بے نمازی کہنے دو، علی کو خدا کہنے والا کہنے دو، نبی کو نہیں ماننے والا کہنے دو. جب تہمتوں کا یلغار شیعوں کی طرف ہو تو صبر کا دامن ہاتھ میں سے جانے نہیں دیتے ہیں. جب بے ادبی کی توجہ آل محمد کی طرف ہو تو جان لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے؟ کتنی دیواریں کالی ہیں، کتنی دیواریں کالی ہیں شیعہ کافر سے، کتنے اخبارات ہیں، سوشل میڈیا. ہم نے کچھ کہا نہیں، کہتے رہیے. اور حدیث ہے کہ جو کافر نہ ہو اس کو کافر کہنے سے کہنے والا اللہ یہ تمغہ اسے دے دیتا ہے. اور لعنتوں کی یعنی مثلا یلغار کو بھی روکنے کے لیے، کل پرسوں آپ نے سنا کسی بزرگ کہیں گے اس کو، بزرگ چونکہ نیچے گرانے کے لیے پہلے اوپر اٹھانا ضروری ہے. یزید پر لعنت ہم اس لیے روکتے ہیں، رکواتے ہیں کہ یہ اوپر نہ جائے. میں نے اپنے دوستوں سے اس محفل میں کہا یہ لعنت کا پرندہ اتنا شرارتی ہے کہ شجرہ خبیثہ کے ہر شاخ و برگ پہ جلدی پہنچ جاتا ہے. اس کو کوئی روک ہی نہیں سکتا ہے. لہذا احترام
یعنی میں خطاب میرا مسلمانوں سے ہے، شیعوں سے نہیں ہے، سنی شیعہ سارا سن لے. اور یہ غیرت دینی ہے، غیرت اسلامی ہے. اصحاب کرام، اگر کوئی کہے کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتا ہے، دنیا کا ایک نمبر جاہل ہے. اگر کوئی شیعہ کہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے، ایک نمبر جاہل ہے. صحابیت سے قابل انکار ممکن نہیں ہے انکار. مہاجرین اصحاب، انصار اصحاب، شہداء بدر اصحاب، شہداء حنین اصحاب، اہل بیعت اصحاب، اہل رضوان اصحاب، 84 جنگوں کے شہداء اصحاب، جنت البقیع کے شہداء اصحاب. تو پھر کیوں نہیں مانتے ہو؟ فضیلت کی بات نہیں ہو رہی ہے. فضیلت صحابہ آسمان کی طرح ہے، بات افضلیت کی ہو رہی ہے. بات ختم ہو گئی، پورا عشرے کا ٹاپک مل گیا. ہاں، بات افضلیت کی ہو رہی ہے، فضیلت کی نہیں. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کو کسی نے سلام کیا ہو، ایک مرتبہ جام پلایا ہو، ایک مرتبہ ان کے پیچھے نماز پڑھی ہو، سلام ہو ہمارا ان کے اوپر. ان کی قدر و قیمت کوئی نہیں گھٹا سکتا ہے. لیکن اسی کلاس روم کے اندر پیغمبر اسلام ٹیچر، قرآن سلیبس، وہی ٹاپک، مسجد النبی کلاس روم، اصحاب کرام اسٹوڈنٹ. جب کلاس ختم ہو گئی تو ادھر سے کچھ نے کہا ماذا قال آنفا، آیت سنا رہا ہوں، کیا کہہ رہے تھے، پلہ نہیں پڑ رہا تھا. ادھر سے ایک نے کھڑے ہو کے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. چھوڑ کر کسی اور کو خلافہ یہ بلافہ سے لینا توہین رسالت ہے. ہاں، یہ پیغام ہے، اس کے لیے جگر چاہیے. علی کے علاوہ کسی کو خلیفہ یہ بلافہ سے رسول کہنا توہین انسانیت ہے، توہین اسلام ہے. اس لیے کہ اگر کوئی اور ہوتا، تہمت رسول ہے یہ. کیوں؟ اگر کوئی اور ہوتا تو من کنتو کے میدان پر اس کا نام لیتا. یہاں ضرور شعر سناؤں گا. قسمت کے فیصلے کا طریقہ عجیب ہے، افضل فضیلت والے سارے، لیکن افضلیت کا مقام دیکھے شعر کے اندر. قسمت کے فیصلے کا طریقہ عجیب ہے، ایک کو اٹھا کے سب کو اٹھا، ایک کو اٹھا کے سب کو گرایا غدیر میں. قسمت کے فیصلے کا طریقہ. شرح صدر حضرت سجاد علیہ السلام، قاتل کو مہمان بنائے. لا الہ، قاتل کو مہمان بنائے. اور قاتل واپس جاتے ہوئے کہے مجھے لگتا ہے آپ نے مجھے نہیں پہچانا. کہا نہیں، جب میرے گھر آئے ہو اسی وقت پہچانا. پھر یہ عزت، یہ احترام، یہ اخلاق، یہ محبت. کہا وہ تمہارا اخلاق تھا، یہ ہمارا اخلاق. وہاں ہم تمہارے مہمان تھے، یہاں تم ہمارے مہمان. یہ ہے شرح صدر. ما رأیت الا جمیلا، زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ. یہ ہے شرح صدر. انقلاب ایران برپا ہونے کے بعد پورا ایران اٹھ گیا امام خمینی کے استقبال کے لیے. روح منی خمینی، بت شکنی خمینی. شیخ مطہری سے کہنے لگا یہ سارا مجمع کروڑوں کا اٹھ کے مرد آباد خمینی لگائیں، اپنے ہدف سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ ہے شرح صدر. ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ ہے شرح صدر. ہر عالم شیعہ، عالم دین کی زبان پر ہمارے سنی برادران، علماء کرام، یہی شرح صدر. ایک دوسرے کے، ہاں اب خدا آپ کو، میں دعا بھی کروں گا آپ کو یہ عطا فرمائے، ایک دوسرے کے جنازے پہ جائیں، ایک دوسرے کے مریض کی عادت کریں. یہ وصیت امام صادق ہے. ایک دوسرے کے جنازے پہ شریک ہو جائیں، ایک دوسرے کو قرضہ دے، ایک دوسرے کو رشتہ دے، ایک دوسرے کو دعائیں دے. ٹھیک. آخر میں کیا کہا؟ اگر 1,00,000 کی آبادی ہو، وہ سب آپ کے غیر ہو، آپ اکیلے ہوں، اگر اخلاق و ایمان و عمل میں ان 1,00,000 میں سے ایک بھی تم سے آگے نکلا، میرا شیعہ نہیں. اللہ الہ. یہ پیغام رسالت ہے، یہ پیغام امامت ہے. الہی بکا ربطکا، امام سجاد علیہ السلام. یہ شرح صدر ہے. یہ کائنات نہیں ہے تو بس تو ہے اور تجھے تیرے ذریعے پہچانا. توحید اگر سیکھنی ہو نا
آل محمد کے دروازے کے علاوہ کوئی گنجائش ہی نہیں، امکان ہی نہیں۔ یہ جو وحدت مسلمین کا جو نعرہ لگاتا ہے، اتحاد بین المسلمین، اور آرٹیکل بھی ہیں، سیمیناریں بھی ہیں، تقریریں بھی آتی ہیں علماء کی، نہیں ہے، یہ سب وقت ضائع کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ توحید، اتحاد کی جڑیں توحید کی زمین میں گڑی ہوئی ہیں، اور توحید کی زمین کو خون آل محمد سے آبیاری کی گئی۔ بات ختم، یاد رکھیے۔ اتحاد، جو اس دن شروع دن میں نے کہا نا، جن کے ہاں فرض کریں کہ 22 کروڑ مسلمان ہیں، سب کے دماغ میں خدا جدا جدا ہے، جہاں 22 کروڑ خدا وہاں متحد کیسے ہو؟ امام خمینی علیہ الرحمٰن نے فرمایا 100 لاکھ انبیاء اگر اس دور میں حاضر ہو جائیں، میلسی جیسا شہر آباد کریں، ذرہ بر ان کی سوچ میں، ان کے اتفاق میں، ان کی گفتگو میں، ان کی صلح میں، ان کی جنگ میں ذرہ بر اختلاف ممکن نہیں ہے۔ 100 لاکھ کیوں؟ اختلاف خواہشات کی وجہ سے، جہاں سب کا قدم ایک خدا کے لیے، سب کی سوچ ایک خدا کے لیے، سب کا فیصلہ ایک خدا کے لیے، سب کا مرنا جینا ایک خدا کے لیے، اختلاف کتوں آئے؟ لہذا توحید آل محمد کے دروازے، یہ انہی کا دیا ہوا درس ہے۔ جب آپ اپنے باغ میں جائیں گے، ابھی ایک ہیوی مطلب کی طرف آئے، آپ نے توحید کی ڈگری حاصل کرنی ہے، ہاں نجف اشرف چلا جاؤں، قم یونیورسٹی امامہ نو سر، وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی کیاری اور آپ کی بکری اور آپ کی مرغی the greatest یونیورسٹی آف توحید ہے، یہ درس معصومین۔ یہی کیوں؟ ایک دانہ آپ نے بیچ میں ڈال دیا باغ میں، ہاں بہت ساری آپ کو اللہ نے پھل عطا کیا، زمین ایک، ہوا ایک، پانی ایک، موسم ایک، باغبان ایک کا رنگ سرخ، ایک کا زرد، ایک پیلا، ایک میٹھا، ایک کھٹا، ایک کا پتہ بڑا، ایک کا چھوٹا، ایک نظر کے لیے علاج، ایک کمر کے لیے علاج، ایک جگر کے لیے علاج، ایک کینسر کے لیے علاج۔ نہیں ہے توحید کی یونیورسٹی۔ مسدس حالی، یہ شعر میرا نہیں، مسدس حالی میں ہے، اس سنگ کے پہلوں میں شرر رکھ دی ہے کس نے، دانے کے بھی سینے پہ شجر رکھ دی ہے کس نے، اس قطرہ نیساں میں شجر، اس قطرہ نیساں میں گوہر رکھ دی ہے کس نے، ہر شاخ کے شانے پہ ثمر رکھ دی ہے کس نے۔ یہ معجزہ رب الہ ہے کہ نہیں ہے؟ اے دوست ذرا سوچ، خدا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آپ کو اوپر اٹھائے گا، یہ ہمیشہ آپ کل کی طرح آپ کی زبان پر الحمدللہ ہے نا، مثلا اچھی فصل اگ گئی، گھر والوں نے کہا ماشاءاللہ اس سال فصل اچھی، بولو الحمدللہ۔ آپ نے نہیں اگایا، اگانے والا نے اگایا، الحمدللہ۔ ہاں یہ عادت ڈالی۔ حالی نے کہا ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے گلگت کے ایک مشاعرے میں ہے کہہ کے دوبارہ نیا خطاب کیا، چیری کی لطافت ہو کہ انگور کے دانے، اخروٹ کی رفعت ہو کہ آلو کے ٹھکانے، طاؤس کی رنگت ہو کہ بلبل کے ترانے، ہر کوہ کے دامن میں ہے قدرت کے خزانے، اس رفعت پربت میں بھی خالق کا نشان ہے، کیٹو نے سیاہ چن نے بتایا کہ خدا ہے۔ کیٹو نے سیاہ چن نے بتایا کہ خدا۔ آپ نے بکری کو کیا پلایا تھا؟ برتن دھو کے بہترین پاک و صاف گندا پانی۔ اس نے آپ کو کیا پلایا ہے؟ چشمہ آپ نے سکھایا ہے؟ ہاں یہ دیکھیے، مرغی سے انڈا، انڈا سے مرغی، مرغی سے انڈا، انڈے سے آنکھیں کتنی ہیں؟ میں کتنا نظر آ رہا ہوں؟ تو 2 نظر آنا چاہیے۔ یہ بیلنس کس نے کیا ہے؟ آئی ہائی ہائی ہائی۔ ربنا الذی، قرآن سے باہر نہیں نکلنا، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا۔ میرا رب وہ ہے جس نے کائنات کی ہر شے کو لباس خلقت پہنائی اور توفیق ہدایت بھی عطا کی۔ بیلنس کس نے کیا؟ 2 آنکھیں نہیں ہیں، 2 نظر آنا چاہیے۔ آنکھیں 2 نظر آتا ہے 1، کان 2 ہے نہیں ہے 2، آواز کتنی آتی ہے 1، حالانکہ ادھر کی آواز الگ آنی چاہیے، ادھر کی الگ آنی چاہیے۔ نتنے
دو، بو ایک، بیلنس کس نے کیا ہے؟ اسی ایک نعمت پر انسان زندگی بھر سجدے سے سر نہ اٹھائے حق ادا نہیں ہو۔ باقی نعمتیں اپنی جگہ، باقی ہدایتیں اپنی جگہ، ہاں باقی چیزیں اپنی جگہ، اسی ایک نعمت پر۔ البتہ ایک اور میٹھی بات بیچ میں بریکٹ کے اندر کروں، آنکھیں کتنی ہیں؟ دو، ہاتھ دو، کان دو، نتنے، زبان ایک۔ اس قانون کے ہم الٹ چل رہے ہیں۔ اللہ نے کہا زیادہ دیکھو، زیادہ سنو، زیادہ پرکھو، زیادہ سونگو، کم بولو۔ نہ ہم دیکھتے ہیں، نہ ہم سنتے ہیں، نہ پرکھتے ہیں، بس بولتے رہتے ہیں۔ ہاں یہ قانون فطرت کو توڑ ڈالا ہے، اس پر خیال رکھیے گا۔ یہ پیغام میری طرف سے بریکنگ نیوز، اس کو بھی یاد رکھیے آج کی مجلس میں۔ صحیح ہے؟ آئندہ زیادہ دیکھیں، خاص کر الیکشن کے وقت کس کو ووٹ دینا ہے۔ ہمارا الیکشن، آپ کا تو لیڈر اور ہی ہے، پارٹی تشیع، قائد امام زمان علیہ السلام، ووٹنگ، بیعت، وفا، انشاءاللہ کل کی مجلس میں، کیونکہ شہنشاہ وفا کی گفتگو کرنی ہے، وفا پر مارک آرا گفتگو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت۔ صحیح ہے؟ یہ ہے، لہٰذا کلوز کروں، اب میں نے آنا ہے امام سجاد علیہ السلام کے خطبے کی طرف۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ صلوات پڑھ لیجئے۔ دنیا میں یہ جو پرندے ہمارے سروں پہ پرواز کر رہے ہیں، ہر قسم کے پرندے ہیں۔ پرندے کے لیے پرندہ پرواز کرنے والے پرندوں میں پرندے بھی ہیں، جہاز بھی ہے، میزائل بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، جبرائیل بھی ہے، میکائیل بھی ہے، اسرافیل، یہ سارے پرندے ہیں۔ سچ بتائیے سب سے بلند پرواز پرندہ کون سا ہے؟ آج کا اہم بریکنگ نیوز، سب سے کائنات کا سب سے بلند پرواز پرندہ خود انسان۔ جبرائیل پرندہ ہے نہیں ہے، گیا نا، لیکن آگے جا کے کیا ہوا؟ دنا فتدلا فکان قاب قوسین، جبرائیل واپس آیا، منزل عشق کا مسافر۔ سب سے پرواز بلند کرنے والا پرندہ انسان ہے، لیکن ہر پرندے کے لیے پر چاہیے۔ انسان کی پرندگی کے پر دو ہیں، ایک ذکر، ایک فکر۔ یہ یاد رکھیے، ذکر، فکر۔ پہلے فکر ہے، ہاں جتنا فکر آپ کی مضبوط ہوگی اتنا ہی ذکر۔ جو ابھی میں نے کیاریوں کی مثال دی، فصلوں کی مثال دی، پہلے غور کر کے الحمدللہ، یہ الحمدللہ ذکر ہے، لیکن یہ اندر سوچنا یہ فکر ہے۔ عجیب نہیں ہے یہ چاند، یورپ اور امریکہ کے سائنسدان کہاں گئے؟ چاند پہ، مریخ پہ، زحل پہ۔ ان کے ٹیکنالوجی کے پروں پہ ہم بھی سفر کر رہے ہیں۔ ان کے مثلاً عرض کروں آپ کے میڈیکل کے دسترخوان پہ ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن کے علماء کرام حاضر ہے، ہر آیت میں لا یعقلون، لا یعقلون، لا یعقلون۔ عقل نہیں ہے، عقل نہیں ہے، بیوقوف ہیں، احمق ہیں، سفی ہیں۔ بیوقوف احمق چاند پہ جاتا ہے، زمین کی گہرائی، سمندر کی گہرائی، مریخ و زحل، اوپر جا رہا ہے اس وقت، لا یعقلون۔ بریکنگ نیوز بتاؤں؟ ہاں، کیوں لا یعقلون؟ چاند پہ جانے کے باوجود، کرے زمین کو، کرے ارض کو، نظام شمسی، سولر سسٹم مسخر کرنے کے باوجود لا یعقلون کیوں؟ اس لیے کہ رب ذوالجلال نے عقل کی نعمت صرف چاند بنانے تک کی نہیں دی تھی، خالق چاند تک جانے کے لیے دی تھی۔ ہاں، خالق چاند تک گیا، لیکن خالق چاند تک نہیں گیا۔ اوہ لا یعقلون۔ یہی مثال میرے اور آپ کے ساتھ ہے۔ آم کھا کے اس کے اندر رس اور ذائقہ پیدا کرنے والے تک نہ جائے، آلو کھائے اس تک نہ جائے، گندم چکھے ذائقہ پیدا کرنے والے تک نہ جائے، ہر قسم کے پھل ہے نا استفادہ کرے، ایک مرتبہ بھی فکر وہاں نہ جائے۔ جس طرح وہ چاند پہ جا کے اوپر نہیں گئے لا یعقلون، اسی طرح آلو کھا کے آلو بنانے والے تک ہمارا دماغ نہیں گیا، ایک دفعہ بھی الحمدللہ نہیں کہا لا یعقلون، لا یعقلون۔ ہاں، یہ پیغام، یہ اسی طرح پیغام اسی طرح پہنچتا ہے۔
حضرت یوسف کو مصر کیسے لے گئے؟ بادشاہ بنا کے یا غلام بنا کے؟ زنجیروں میں بند غلام بنا کے فروخت کرنے کے لیے. یہ ان کی قسمت تھی مصر والوں کی کہ غلامی کی صورت میں صحیح حضرت یوسف وہاں پہنچ گئے. وہی انداز امام سجاد علیہ السلام. صلوات پڑھ لیجئے غلام. وہی انداز امام سجاد علیہ السلام کی. 61 ہجری کا واقعہ ہے نا. ہجرت کے بعد یہ 61 ہجری ہو گیا. اس سے پہلے 74 سال اسلام آئے ہوئے. 74 سال مبعوث برسالت کے بعد. اس 74 سال میں اہل شام تک کبھی اسلام کی حقیقی آواز نہیں پہنچ گئی تھی. پھر کیا کر رہے تھے؟ فوٹو کاپی پہ گزارا کر رہے تھے. کوئی پہنچانا ہی والا نہیں گیا تھا. ادھر گیا ہوتا تو وہ حال وہ نہیں ہوتا. ان کی قسمت اچھی تھی کہ حجت خدا کو ولو زنجیروں میں صحیح اللہ نے پہنچایا. دربار سجا ہوا، خطبہ دینے والا اوپر اور توہین کرنے والا اوپر ہے. مولا نے فرمایا کہ خدا تمہیں نصیحت کرے اور اللہ پہ اور رسول پہ تہمتیں نہ باندھ. یزید سے کہا مجھے اجازت دے کہ ان لکڑیوں پہ جانے کی. منبر نہیں کہا، کیونکہ نسبتوں سے چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی. دنیا بنی ہی خاک سے، لیکن خاک شفا ایک ہے. شہداء کا غم مناتا ہے خون بن کے خاک بھی، روتا نہیں ہے جو بھی وہ مٹی سے پست ہے. کتنے کپڑے ہیں دنیا میں، کارخانے، لیکن علم ایک ہے. کتنے گھر ہیں، بیت اللہ ایک ہے، کتاب اللہ ایک ہے، لسان اللہ ایک ہے، عین اللہ ایک ہے. اسی طرح اس وقت ہو جب صاحب منبر ہو. علم انسان کی تقدیر بھی تدبیر بھی ہے. علم ہے حق کا صلہ عزت و توقیر بھی ہے. علم افکار کے یلغار میں شمشیر بھی ہے. علم احمد بھی ہے، حیدر بھی ہے، شبیر بھی ہے. علم اسلام کے گلشن میں کلی بنتا ہے. حق کے منبر پہ اگر ہو تو علی بنتا ہے. ہاں حق کے منبر پہ تب منبر. مولا نے کہا اس لکڑی پہ مجھے آنے دو. جب مولا نیچے ہیں تو لکڑی ہے، جب اوپر آ گیا تو منبر بن گیا. خطبہ شروع. توحید الہی کا ایک معرکہ آرا بیان دیا اور سمندر ہے نا موتیاں بہا دی. اس کے بعد پہلا جملہ یہ ہے جو مجلس کو ہلا کے رکھتی ہے. ایوہ الناس من عرفنی عرفنی، جو مجھے جانتا ہے جو مجھے نہیں جانتا. انا ابن محمد المصطفیٰ. زلزلہ آ گئی. اللہ اکبر. کیا کہہ رہا ہے یزید؟ کیا کہہ کہ ان کو لایا؟ باغی. عجیب نہیں ہے، باغی کا بیٹا حجت خدا کے بیٹے کو وہ لفظ ادھر پلٹا ہے. باغی کا بیٹا حجت خدا کے بیٹے کو باغی. یہ دنیا باغی کہہ کے لایا. شاید اس کا انتقام لینا چاہتا ہو جو لقب ان کا اجداد کو ملا تھا. اور یہ لقب یہ انتقام کی سیاستیں چلتی رہتی تھی. سر لے کے بھی حسین سے بدلہ نہ لے سکے. ان کے سلف سے لی تھی جو بیعت غدیر میں. یہ چل رہا تھا ادھر. سر لے کے بھی حسین سے بدلہ نہ لے سکے. ان کے سلف سے لی تھی جو بیعت غدیر میں. تو لفظ باغی کا بھی بدلہ لینے کے لیے ہاں یہ لفظ استعمال کیا. انا ابن محمد المصطفیٰ. اللہ چون گیا پورا محفل. یہ کیا کہنا چاہتا؟ پھر میزائل پہ میزائل. انا ابن من اسری الی دنا فتدل فکان قاب قوسین. میں اس کا بیٹا. انا ابن من صلی علیہ ملائکۃ السماء مسنا مسنا. فرشتے سب در سب ہوتے ہوئے جس پر درود و سلام بیچتے رہے معراج کے سفر میں، اس کا بیٹا. اللہ ہلچل مچ گیا. اس کو تو پتا تھا یہ ہونا ہے، یزید کو پتا تھا، اس لیے اجازت نہیں دے رہا. بات ابھی آ گئی نیچے. انا ابن من ضرب علی خراتیم القوم حتی قالوا لا الہ الا اللہ. میں اس کا
بڑا پیارا، اگر آج کی مجلس میں صرف یہی جملہ ہوتا نا حق ادا ہوتا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے تمہارے آبا و اجداد کے چہرے پر اتنے تمانچے مارے کہ لا الہ الا اللہ کہنے پہ مجبور ہو. خرطوم، ہاں خرطوم ناک کو کہتے ہیں. خرطوم خراتیم جمع ہے، ضربہ، انا ابن من ضرب علی خراتیم القوم. کب تک؟ حتی قالو، مجبور ہو گئے لا الہ الا. میں اس کا بیٹا ہوں. انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بالسیفین، 2 تلواروں سے جنگ کرتے تھے. وطعن برمحین، 2 نیزوں سے. جملہ چھوٹا ہے لیکن سمندر سے وسیع فضائل علی میں. کیوں؟ سپاہی میدان میں 2 کام کرتا ہے، ڈیفنس اینڈ اٹیک. ایک سے ڈھال پکڑا ہوا ہے ڈیفنس کے لیے اور ایک ہاتھ میں تلوار ہے. ڈیفنس اور ڈیفنس کی طرف محتاج وہ ہوتا ہے جس کے پاس 2 چیزیں ہوں، ایک جس کو جان پیاری ہو، ایک اور جس کو دشمن کی طاقت کا اندازہ ہو. علی دونوں کی طرف محتاج نہیں تھے، نہ جان پیاری تھی نہ دشمن کو کچھ سمجھتے تھے. انا ابن قاتل الناکسین والمارقین والقاسطین. اور جمل و صفین و نہروان کے طرف اشارہ کیا ہوں. آگے جملہ سنو گے، پورے گولڈن سیاہی سے لکھی جانے والی، اور یہ آج بھی جاری ہے. انا ابن من لم یکفر باللہ طرفۃ عین، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی سوچ بھی ایک لمحے کے لیے کفر کی طرف نہیں گئی. یہ ذخیرہ آپ کے پاس ہے. اب 2 مثال بناتے رہیں ہمارے دوست مسلمان کہ کون کس ایج میں تھا، کب مسلمان ہوا. صحیح ہے؟ ہاں کیا ہوا، یہ آپ اپنے پاس رکھیے. یہ جملہ پوری کائنات کے لیے ابھرتا ہوا سورج کی طرح ہے. من لم یکفر باللہ طرفۃ عین، ہاں پلک جھپک تک بھی کفر کی طرف نہیں گئی. انا ابن شہاب، انا ابن المنصور، انا ابن تاج البکائین، دنیا میں رونے والوں کا سردار کا بیٹا. انا ابن زمزم و صفا، بہت پیارا، زمزم و صفا کا بیٹا ہوں. انا ابن مکہ و مینا، مکہ و مینا کا بیٹا. بابا بیٹا تو انسان کا ہوتا ہے، مکہ و مینا چٹان ہے، زمزم و صفا پانی و پتھر ہے. فرزند، میں اس کا فرزند ہوں. کیا مطلب؟ رکیے گا ادھر. زمزم و صفا کا، مکہ و مینا کا کیا مطلب؟ مکہ و مینا، زمزم و صفا قرآن میں ہے شعائر الہی، اللہ تک لے جانے والی نشانیاں. زمزم و صفا و مینا، اور آج محفل میں انشاءاللہ اس پر بھی شعر آپ کی خدمت میں پیش ہوگا. زمزم و صفا و مینا شعائر الہی ہے. انا ابنو، میں ان کا فرزند ہوں، یعنی اللہ تک لے جانے والی نشانیوں سے ہمارا رشتہ باپ اور بیٹے کا ہے. جس طرح باپ بیٹے کے رشتے کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے، اس رشتے کو بھی نہیں. تاج البکائین، انا ابن المنصور بجبرائیل والمؤید بمیکائیل، میں اس کا بیٹا ہوں. جب میدان جنگ میں جاتے تھے 2 سیکورٹی گارڈ بھی ساتھ ہوتے تھے، ایک دائیں ایک بائیں، جبرائیل اور میکائیل. میں اس کا بیٹا ہوں. یعنی جبرائیل اور میکائیل کا آنا یعنی پوری طاقت آسمانی اس کے ساتھ ہے. اور جو محبوب اور مطلوب ہوگا اسی کے ساتھ ہوگا. انا ابن تاج البکائین، رونے والوں کا سردار. ایک نیا مطلب بتا دوں، جو بہادر ہوتا ہے وہ متقی نہیں ہوتا، اور جو متقی ہوتا ہے وہ بہادر نہیں ہوتا. یہ مسلم بات ہے. یہ ضد ہے بہادری اور تقوی. بہادری ہے اس کی گردن اڑا دو، اس کے سینے چیر دو، اس کو فتح کر دو، اس کو مثلا خون بہا دو، یہ بہادری ہے. تقوی کیا ہے؟ پاؤں تلے چونٹی بھی آ جائے تو خوف خدا سے رونے لگے. یہ دونوں صفات مولا کے اندر موجود تھی کہ تقوی کی منزل پر گندم کا چھلکا بھی چونٹی کے منہ سے چھیننے کے لیے تیار نہ ہو، اور بہادری کی منزل پر ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل. انا ابن
تاج البکائین انا ابن یعصوب الدین لا الہ انا ابن شہاب الثاقب. شہاب الثاقب سمجھتے ہوں گے نا، وہ جو چمکنے والا ستارہ آسمان میں ہوتا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں. کیا مطلب؟ یعنی میدان جنگ میں دشمن پر یوں ٹوٹ پڑتے، میں اس کا بیٹا ہوں. انا ابن شہاب الثاقب انا ابن مظہر العجائب. واقعاً مظہر علی کا ہر کام مظہر العجائب. زہد علی مظہر العجائب، تقوی علی مظہر العجائب، عدل علی مظہر العجائب، شجاعت ہر چیز مظہر العجائب. انا ابن مظہر العجائب انا ابن مفرق الکتائب. کتیبہ عربی میں کہتے ہیں مقابلے کا پہلوان. مفرق کے معنی ہے اسے انگلی پہ نچانا، میں اس کا بیٹا ہوں. انا ابن مفرق الکتائب مظہر العجائب اسد اللہ الغالب. الغالب علی کل غالب، آخری جملہ الغالب علی کل غالب ذالک جدی علی ابن ابی طالب. نعرہ حیدری. ذالک جدی علی ابن ابی طالب، یہ میرا جد ہے. کیا حال ہونا چاہیے تھا محفل کا؟ بھی دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں رہا. کیا حال ہونا چاہیے؟ ہلچل مچ رہا ہے. ہلچل، ہاں. آزان دلوایا مؤذن سے، دھاڑے مار کے رونے لگے اور منحرف ہونے لگے یزید کی سوچ سے. کہا آزان دو. اب نہیں معلوم آزان کا وقت ہو گیا تھا یا نہیں، اور ان کے لیے مشکل بھی نہیں تھا، اس لیے کہ جمعے کی ٹائمنگ چینج ہو سکتی ہے تو آزان کی بھی ہو سکتی ہے. صحیح ہے؟ نماز جمعہ کی یہ وہی خاندان ہے نا. نماز جمعہ کی ٹائمنگ جب چینج ہو سکتی ہے تو آزان کی بھی ہو سکتی ہے آسانی سے. آزان دلوایا، وہ آزان دیتا رہا. جب کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، مولا نے فرمایا میری جان، میرا خون، میری رگیں، میری ہڈیاں گواہی دیتی ہے اشہد ان لا، اشہد ان محمد رسول اللہ. جب کہا مؤذن سے کہا ٹھہریے. یزید سے رخ کیا، بتائیے تیرا جد ہے یا میرا جد؟ یہ تیرا جد ہے یا میرا جد؟ اگر تیرا جد ہے تو کیسے ثابت کرو گا اللہ کے پاس؟ ایک اگر میرا جد ہے تو اس حالت میں میں میدان محشر میں آؤں، اللہ قاضی، محمد مصطفیٰ مدعی، تو مدعا علی، میں مظلوم، بتا کیا کرو؟ کیا کرو؟ ہلچل مچ گیا. اس کے بعد خطبے نے ایک نیا رخ پیش کیا، اور وہ کل انشاءاللہ اس کو ذکر کر کے کل اگلے موضوع کو آگے بڑھاؤں گا کہ اللہ نے ہمیں 6 فضیلتیں اور 7 عطائیں دی. اوتینا ستن وفضلنا بسبعین. ہاں یہ انشاءاللہ کل یہاں سے شروع. یہ ممبر کتنی خوش نصیبی تھی ان لوگوں کی کہ آج پہلی دفعہ اسلام کی آواز سن رہے، حقیقی اسلام کی آواز سن رہے، حقیقی اسلام کی آواز. عزیزان، لقب کیا ہے امام کا؟ سید الساجدین. میں نے پورا گھنٹہ آپ کو فضائل سنایا ہے، صرف 1 منٹ پیغام کے لیے. میرے پاس 2 چیزیں ہیں، مقام اہل بیت، پیام اہل بیت. 55 منٹ مقام اہل بیت سناتا ہوں، 3-4 منٹ پیام اہل بیت سناتا ہوں. ذکر اہل بیت، this is my responsibility، ہر عالم دین کی. ذکر اہل بیت، فکر اہل بیت. ذکر اہل بیت زندگی کی زینت ہے، اور فکر اہل بیت زمانے کی ضرورت ہے. دعا، اچھا ٹھیک، بعد میں ہم دعا تو ہم ہر روز کرتے ہیں. یہ ذکر ہے، یہ پیغام. لقب کیا ہے؟ زین العابدین، سید الساجدین، امام المتقین. یہ ایک لقب نہیں ہے، اولی لقب نہیں ہے، تربیت کی عظیم یونیورسٹی ہے کہ نو انسانی کو اس عظیم سمندر سے جوڑنے کے لیے یہ القاب اللہ نے دیے. سید کا معنی ہے سردار. کن کے؟
سجدہ کرنے والوں کی، جس کو یہ نہیں پتا کہ سجدہ مشرق کی طرف کرتے ہیں یا مغرب کی طرف، اس سرداری کے ساتھ رشتہ عقیدت کی وائی فائی کی کنیکشن باقی ہے نہیں۔ یہ ہاتھ جوڑ کے میری مائیں بہنیں، اور میں نے بہت ساروں سے سنا ہے گرمی کی وجہ سے روزہ کمزور اور مصروفیت کی وجہ سے نماز کمزور، نہیں، اس مجلس کا تقاضا یہ ہے کہ کنیز فاطمہ زہرا بننا ہے، فرش عزا ہو یا شادی حال، غلام علی بننا ہے، فرش عزا ہو یا شادی حال۔ خوش نصیب ہے وہ جوان جس کی نماز فجر قضا ہے۔ اگر کسی کا رشتہ آئے، آئندہ شرط لگائیے، لڑکی کا رشتہ آئے تو کہیں کہ لڑکا نمازی ہو۔ عجیب نہیں ہے جب لڑکی کا نکاح ہوتا ہے اور رخصتی ہوتی ہے، مہر میں بھی قرآن، جہیز میں بھی قرآن، بارات کو گھر سے نکالتے وقت بھی ہے نا سر پہ قرآن۔ یہ تینوں نہ کریں، گناہ میرے اوپر۔ اس بیٹی کو، اس امانت کو، اس عزت کو قرآنی بنائیں، حیا قرآنی، وفا قرآنی، سیرت قرآنی، تربیت قرآنی، عبادت قرآنی، صبر قرآنی۔ چونکہ صبر کی اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ میں نے بہو کا ساس کے پاس جانا فرعون سے کم نہیں ہے نا، موسیٰ و فرعون کی ملاقات سے کم نہیں ہے معاشرے میں۔ صبر قرآنی، ہاں تو یہ اس ماحول میں قرآنی صبر اگر سکھا دیں، اور یہ شرط لگائے کہ ایسے جوان سے میں شادی کروں گی جس کو قرآن پڑھنا آتا ہو، جس کی نماز قضا نہ ہو، جس کے والدین اس سے راضی ہوں۔ خوبصورت ترین جوان وہ ہے جس کی پیشانی سجدے میں، خوبصورت ترین، اس سے بڑھ کر خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ یہ پیغام آل محمد ہے، یہ زینت زندگی ہے، زینت آخرت ہے، یہی پیغام عاشوراء ہے۔ اسی لیے زینب کبریٰ نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، انہی چیزوں کی وجہ سے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آپ سفر پہ جاتے ہیں، بہت سفر زندگی بھر، دور کا بھی سفر، قریب کا بھی سفر، حج کا سفر، عرض کروں آپ کی خدمت میں، زیارت کا سفر، تجارت کا۔ جب واپس گھر کی طرف آتے ہیں، ایک خوشیوں کا ولولہ آپ کے سینے میں موج مار رہا نہیں مار رہا، یہ سوچ کر کے والدین سے ملاقات ہوگی، اولاد سے ملاقات ہوگی، بیوی بچوں سے، بہن بھائی سے۔ جو جو گھر قریب آتا ہے، خوشی عروج کی طرف جائی ہوتی ہے، کیونکہ سب ملنے والے ہیں، استقبال کرنے والے ہیں۔ یہ فطرت انسانی ہے۔ کائنات میں اس آسمان کے نیچے صرف ایک کاروان ایسا تھا کہ جو جو گھر کے قریب آتا گیا، قریب آتا گیا، قریب آتا گیا، آنسو میں اضافہ، غم میں اضافہ، ماتم میں اضافہ۔ اجرکم علی اللہ، آج پہنچ گئے، آپ پہنچ گئے۔ غم میں اضافہ، ماتم میں اضافہ، اس لیے کہ سینے میں یہ غم موج مار رہا ہے کہ جوانان مدینہ کے جوان اکبر کا پوچھیں تو کیا جواب، قاسم کا پوچھیں کیا جواب دے، ہر شہید کا سوال ہو تو کیا جواب۔ بشیر جزلم سے کہا جا کے مدینہ میں خبر کیجئے کہ لٹا ہوا کاروان مدینہ میں داخل ہونے والا ہے۔ بشیر جزلم شاعر بھی تھے، شیرین زبان بھی تھے۔ یا اہل یثرب لا مقام لکم قد قتل الحسین بکربلا الجسم منہ علی التراب مزرج والرأس منہ علی القناة یدار۔ مدینہ والوں، مختصر ترجمہ کروں، مدینہ والوں، مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا۔ آئیے بنی ہاشم اور دیگر قبائل سینہ زنی کرتے ہوئے آہ و گرے و مصیبت کے ساتھ امام سجاد اور تمام کاروان کے استقبال میں آ گئے۔ میں آپ کے سامنے جو مسائل پڑھ رہا ہوں، کئی کتابوں کا مطالعہ کر کے، مقتل دیکھ کر، حدیث، تاریخ، علماء، مجتہدین سے سن کے، ہر عالم دین، ہر ذاکر تحقیق کے ساتھ مجلس، بس یہ جملہ کافی ہے۔ ایک خطیب ایسا ہے جس نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، کیسے رولایا؟ مدینہ والوں، میں وہ ہوں جس کے سامنے میرے بابا کو ذبح کیا۔
اجرکم علی اللہ، میں وہ ہوں جس کے سامنے میرے بابا کو ذبح کیا، مدینہ والوں میں وہ ہوں میرے سامنے میرا 6 ماہاں معصوم بھیا بابا کے ہاتھوں مچل مچل کے جام شہادت، میرے سامنے شبیہ پیغمبر میرے بھائی کو شہید کیا گیا، جملہ سنو گے، میرے سامنے نبی زادیوں کے پردے چھینے، میرے سامنے بچوں کے چہروں پہ تمانچے لگ گئے۔ یہ تذکرہ ہو رہا تھا، اتنے میں حضرت محمد حنفی آ گئے، سلام کیا، یابن العم یابن الاخی این الاخی، میرے بھتیجے میرا بھائی کہاں ہے؟ یہ کہنا تھا، اپنے چچا کو دیکھا، اٹھے اور جلدی ان کی طرف جانے لگے۔ مقتل نے جملہ لکھا ہے، دوبارہ حضرت سجاد گر گئے اور بات نہیں کر سکے۔ یابن الاخی جب کہا بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب بابا کا نام آیا، کاروان مدینے میں داخل ہوا اور ان اشعار کے ساتھ حضرت ام کلثوم کے مدینہ جدنا لا تقبلینا، نانا کے مدینے ہم استقبال کے لائق نہیں رہے۔ سب سے پہلے نانا رسول خدا کے روزے پر حاضری دی اور شکوہ گلہ جتنا سارا کرنا تھا۔ ایک جملہ عرض کرو، نانا تیرے قبر پہ جلنے والا چراغ حسین گل ہو، اب قیامت ملاقات قیامت کو ہوگی۔ درد زیادہ تر بیٹی کو ماں کے ساتھ ہوتا ہے، ابھی تحمل کر سکتے ہو تو جملے سنتے جائیے گا۔ بیٹی آ گئی ماں کے قبر پر، السلام علیکی یا اماں، اماں بیٹی کا سلام ہو، جملہ سنو گے، ماما تو بھی دربار گئی تھی، میں بھی دربار سے ہو کے آئی ہوں، لیکن تیرے دربار میں اور میرے دربار میں بڑا فرق ہے، تو بھی خطبہ دے کے آئی، میں بھی خطبہ دے کے آئی ہوں، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اماں تو نے مسجد میں خطبہ دیا، اصحاب کے جرمٹ میں خطبہ دیا، اماں مجھے 700 شرابی اور کبابیوں کے دربار میں داخل کیا۔ ایک قیامت برپا ہو گئی۔ آپ جب سفر پہ جاتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ معمولی سی کوئی چیز صحیح تحفہ لے کے آئے۔ کہنے لگی اماں میں کوئی تحفہ نہیں لا سکی، تیرا لال ہو کے آئی ہوں، ایک تحفہ لے کے آئی ہوں، کیا؟ عصر عاشور کی امانت ہے، تیرے حوالہ کر رہی، کرتا خون آلود کرتا، یہ تیری امانت ہے اور تو لے لیجئے۔ مقاتل نے لکھا ہے، حضرت آیت اللہ عظمہ استاد محترم آغا وحید خراسانی بیان کرتے ہیں، میدان محشر ہوگا، مسند شفاعت پہ سیدہ ہوں گی، سامان شفاعت لے کے آئیں گی، ایک رومال میں عباس کے کٹے ہوئے بازو اور ایک رومال میں حسین کا خون آلود کرتا۔ کل شب شہادت ہے نا حضرت سجاد کے، کل شب شہادت ہے حضرت سجاد کے، مجھے شب شہادت کے 2 جملے کہنے دیجئے۔ میرا سوال ہے اور آپ کا بھی، ہم سب کا، امام محمد باقر علیہ السلام سے، اے فرزند زہرا، تو نے مدینے کا بھی جنازہ دیکھا، کربلا کا بھی جنازہ دیکھا؟ کربلا کا جنازہ اور مدینے کا جنازہ، یعنی کربلا کے 3 سالہ تھے یا 5 سالہ تھے امام، وہ سارا منظر انہوں نے دیکھا، اور مدینے کا جنازہ بابا کا جنازہ تھا۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ مدینے کے جنازے کو اٹھا سکے، کربلا کے جنازے کو نہیں اٹھا سکے۔ امام سجاد کے جنازہ امام محمد باقر اٹھا سکے، کفن دے سکے، دفنا سکے، لیکن یہی امام محمد باقر کبھی بابا کے جنازے کے سامنے، دادا کے جنازے کے سامنے، کبھی بھیا کے جنازوں کے سامنے اور کٹی ہوئی رگوں کے سامنے روتے ہوئے پیٹتے ہوئے یہ منظر انہوں نے دیکھا۔ میں عرض کروں، اے امام ہمام، آپ نے اپنے ہاتھوں سے مولا کو دفنایا، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ مدینے کے جنازہ دفنا تو گیا، تمانچے دوبارہ نہیں لگے، گھر دوبارہ جلائے نہیں گئے، بہنیں دوبارہ اسیر نہیں ہوئی، لیکن امام کے جب ناقے کو پتا چلا، مولا کے قبر پر 3 دن ماتم کرتا رہا، آخر جب شہید ہونے لگا، لوگوں نے بچانا چاہا، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا رہنے دیجئے، رہنے دیجئے، 22 سال میرے بابا نے اس پر حج بجا لایا ہے، یہ آج جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہے مولا کے اوپر۔ اور دیکھیے کہ جانور بھی ایسے امام کے اوپر
جان قربان کرے، ہم کیسے نہ ماتم نہ کرے، کیسی جان فدا نہ کرے، کس طرح دعا نہ کرے اہل عزا کو، فرش عزا والوں کو۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الى طاعتک والقادة الى سبیلک۔ پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول فرما، مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عطا۔ رب ذوالجلال جن کے رشتے نہیں ہوئے ہیں سب کو اچھے رشتے نصیب فرما، جو اولاد کے متمنی ہیں اپنی رحمت سے اولاد حسین کے صدقے اولاد صالح و کثیر عطا فرما۔ اس شہر کے تمام مومنین مسلمین کو ایک دل، ایک زبان، ایک فکر اور محبت عطا فرما۔ جو بے گناہ اسیر نوجوان مومنین اسیری میں بند ہیں ان سب کو آزادی نصیب فرما۔ یمن و مصر و بحرین و لبنان و پاکستان و افغانستان میں امن کی نعمت عطا فرما۔ پروردگار اپنی رحمت سے یوسف و زہرا کے ظہور میں پاجیل فرما۔ بانیان اپنی رحمت سے برکت و عزت و توفیقات کی باران نازل فرما۔ بحق محمد و آلہ الطاہرین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹھ جائیں